بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ ناظرین، خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے 21ویں پارے کا۔ اس سے پہلے پارے کے آخری آیات میں توحید کا بیان چل رہا تھا اور کفار کے انکار کی بات سامنے آئی تھی کہ وہ سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں رہے ہیں اور طرح طرح کے اشکالات کر رہے ہیں۔ اس بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے خطاب ہے کہ آپ ان کی حرکتوں پر افسوس نہ کریں بلکہ وہ کام کریں جن سے ایک تو تبلیغ بالقول ہے اور دوسرا تبلیغ بالعمل ہے۔ آپ تبلیغ بالقول بھی کرتے رہیں، تبلیغ بالعمل بھی کرتے رہیں۔ فرمایا اور آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی، نماز قائم کیجئے، بلا شبہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔ آگے غیر مسلموں سے مناظرے اور مجادلے کا ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ آپ اہل کتاب سے مباحثہ مت کیا کریں، ہاں اگر اچھے طریقے سے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اہل کتاب میں بھی جو ظالم ہیں ان کو چھوڑ کر مباحثہ کر سکتے ہیں اور ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے اور اس پر بھی جو تم پر نازل ہوئی ہے۔ ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اسی کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد اہل کفر کے عذاب اور اہل ایمان کے اجر و ثواب کا کچھ ذکر ہے۔ کفار کے متعلق فرمایا کہ وہ سب باتیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ نے، پھر یہ کدھر کا دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی کس نے بخشی، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ اس کے باوجود وہ کھلے دل سے اللہ کی حقانیت کا اعتراف نہیں کرتے اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں مست ہیں، حالانکہ دنیا کی یہ زندگی ایک کھیل کود کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اصل زندگی تو عالم آخرت ہے۔ کاش یہ بات جان لے۔ جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اس وقت خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ انہیں صحیح سلامت خشکی پر لے آتا ہے تو پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا مشرکین مکہ یہ بات نہیں جانتے کہ ہم نے مکہ کو پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے آگے پیچھے کے لوگ بدامنی اور فتنہ و فساد کی وجہ سے اچک لیے جاتے ہیں۔ اگلی سورت سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں دو پیشین گوئیوں کا ذکر ہے اور یہ دونوں پیشین گوئیاں اس وقت کی جا رہی ہیں جب مکے کے مظلوم اور بے کس مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر چند سال کے بعد قرآن کریم کے مطابق واقعات رونما ہوئے۔ اس سے بڑھ کر قرآن کریم کے کلام الہی ہونے اور آپ علیہ السلام کے رسول برحق ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ ان پیشین گوئیوں کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت سے 8 سال قبل قیصر روم کے خلاف فوکاس نے بغاوت کر کے اس کو اور اس کی بیوی بچوں کو قتل کر ڈالا اور سلطنت پر قابض ہو گیا۔ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز قیصر روم کا احسان مند تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے اسے ایران کی حکومت نصیب ہوئی تھی۔ جب اس نے قیصر روم کے متعلق یہ واقعات سنے تو 603 عیسوی میں روم کی نئی حکومت کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا اور چند سال کے اندر وہ فوکاس کی فوجوں کو پے در پہ شکست دیتا ہوا ایشیائے کوچک میں اور دوسری طرف شام میں حلب اور انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ روم کے آیان سلطنت نے جب یہ دیکھا کہ فوکاس شکست کھا رہا ہے تو انہوں نے افریقہ کے گورنر سے مدد مانگی۔ اس نے اپنے بیٹے ہرقل کو ایک بڑی فوج کے ہمراہ قسطنطنیہ بھیج دیا۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فوکاس کو اقتدار سے بے دخل کر دیا اور خود قیصر روم بن گیا۔ سب سے پہلے اس نے فوکاس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس نے قیصر روم ماریس کے ساتھ کیا تھا۔ یہ 610 کا واقعہ ہے۔ اسی سال اللہ کے رسول خلعت نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے۔
فکاس نے زوال کے بعد بھی خسرو پرویز نے جنگ جاری رکھی اور رفتہ رفتہ یہ جنگ مجوسیت اور عیسائیت کے درمیان ہو گئی۔ یہودی خسرو پرویز کی طرف تھے، یہاں تک کہ اس کی فوج میں بڑی تعداد میں بھرتی بھی ہوئے۔ ہرقل خسرو پرویز کا بہت زیادہ مقابلہ نہ کر سکا۔ پہلے انطاکیہ فتح ہوا، پھر دمشق ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 614 عیسوی میں بیت المقدس مفتوح ہو گیا۔ اس وقت مکہ میں الگ ہی حالات تھے۔ قریش مکہ مٹھی بھر مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد گھر بار چھوڑ کر حبش چلی گئی تو روم کی حلیف ایک عیسائی سلطنت تھی۔ اس وقت روم پر ایران کے غلبے کا چرچا ہر طرف تھا۔ مکہ کے مشرکین اس پر خوش تھے اور کہتے پھرتے تھے کہ آتش پرست ایرانی فتح حاصل کیے جا رہے ہیں اور آسمانی کتاب والے یعنی عیسائی شکست پر شکست کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایران کے شہزوروں کے سامنے روم کے شکست خوردہ عیسائی غلبہ بھی پا سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے پیشین گوئی کی، الف لام میم غلبت الروم، روم قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور اس مغلوبیت کی بعد چند سال کے اندر اندر وہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ ہی کے لیے ہے ہر اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور اس دن روم کے غلبے والے دن مسلمان اللہ کی فتح و نصرت پر خوشیاں منائیں گے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے فتح سے ہمکنار کرتا ہے۔ قرآن کریم کی دونوں پیشین گوئیاں پوری ہوئیں، ایک رومیوں کے غلبے کی، دوسرے مسلمانوں کی خوشیوں کی۔ 624 عیسوی کا سال ہے۔ نزول سورت کے لگ بھگ 8 سال بعد قیصر روم نے بالکل زرتشت کا مولد تباہ کر دیا اور ایران کے سب سے بڑے آتش کدے کو مسمار کر کے اپنی شکست کا بدلہ لے لیا۔ یہ وہ وقت ہے جب بدر کی جنگ میں مسلمان کامیابی حاصل کر کے خوشیاں منا رہے تھے۔ دوسری طرف وہ اس خبر سے بھی خوش تھے کہ قرآنی پیشین گوئی کے مطابق رومی کامیاب ہو گئے۔ یہ صورت اس عظیم الشان پیشین گوئی کے ساتھ اس طرح کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اس میں کافروں کی ضد، عناد، کفر و تکذیب کا بار بار ذکر کیا گیا ہے اور سابقہ امتوں کے مکذبین توحید و رسالت کا انجام ان کے سامنے رکھا گیا۔ اسی ضمن میں قیامت کے احوال اور احوال کا لرزہ خیز ذکر بھی ہے تاکہ کچھ تو کفار کے دل میں حق بات سننے کے لیے آمادگی پیدا ہو جائے۔ اگلی صورت سورہ لقمان ہے۔ اس صورت میں بتلایا گیا ہے کہ شرک ایک لغو اور غیر معقول کام ہے۔ اس کے برعکس توحید میں صداقت بھی ہے، معقولیت بھی ہے۔ اس لیے مشرکین کو چاہیے کہ وہ باپ دادا کی تقلید چھوڑ کر اللہ کے رسول کی پیش کردہ دعوت پر غور کرے۔ نضر بن حارث نامی ایک شخص کچھ افسانوی واقعات کی کتابیں خرید کر لاتا تھا اور لوگوں کو قرآن کے مقابلے میں سنایا کرتا تھا اور قرآن آیات کا مذاق اڑاتا تھا۔ آگے اللہ کی کاریگری کا ذکر ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، تم ان کو دیکھ رہے ہو۔ اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں ڈاما ڈول نہ ہونے دے، اور اس نے زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین سے عمدہ عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اب مجھے بتلاؤ کہ دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ حضرت لقمان کا تذکرہ اگرچہ پیغمبر نہیں تھے مگر ایک نیک و برگزیدہ اور صاحب عقل و تدبر شخص تھے۔ قرآن کریم نے ان کا ذکر اس طرح کیا، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہو، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا بلا شبہ اللہ بے نیاز اور لائق تعریف ہے۔ آگے فرمایا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے متعلق سخت تاکید کی ہے کہ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے رحم میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھٹا، تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کیا کرو کہ میری ہی طرف تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور اگر وہ تجھ پر یہ دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کر جس کے متعلق تجھے کوئی علم نہ ہو تو اس کی بات مت ماننا، یعنی لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جن کاموں میں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو وہاں پر مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، وہ چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔
اس کے بعد حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ خدا کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر چیز پر بھی قادر مطلق ہے، نماز پڑھتے رہنا، اچھائی کے لیے کہتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، لوگوں سے بے رخی اختیار مت کرنا، نہ زمین پر اکڑ کے چلنا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، اپنی آواز پست رکھنا۔ ان نصیحتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صناعی کے کچھ اور مشاہدات بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے رحم مادر میں کیا ہے، قیامت کے علم صرف اللہ کو ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے، اور نہ کوئی شخص جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں جا کر مرے گا۔ بلا شبہ اللہ علیم و خبیر ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں کفار سے فرمایا گیا کہ اللہ ہی کا کلام ہے، اسے تم افترا اور جھوٹ کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ اس کا منزل من اللہ ہونا واضح ہو چکا ہے۔ قرآن نے جو باتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں ان پر غور کرو، کون سی بات حیرت کی ہے؟ آسمان و زمین کی تخلیق پر اور خود اپنی تخلیق پر غور کرو، یہ نظام کائنات تمہیں کیا بتلا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں 3 تاریخی واقعات بیان کیے گئے، غزوہ احزاب، دوسرے غزوہ بنی قریظہ، تیسرے حضرت زینب سے اللہ کے رسول کا نکاح۔ اس صورت میں بعض اہم معاشرتی اور تمدنی احکام بھی ہیں جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب